نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جہاں رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکے اور ہم علم کی روشنی کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کرے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے اچھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے رزق کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی صحابی نہیں مانے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے لیے بارگاہ اللہ رب العزت میں دعا کی کہ اے اللہ، میرے اس پیارے صحابی کو دولت عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمایا اور اس کو جانور بکری عطا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس صحابی کے پاس اتنا مال، اتنا بکریاں جمع ہو گئیں، ان صحابی کا اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا کہ وہ شہر مدینہ میں سمانا بہت مشکل تھا، تو آپ مدینے سے آہستہ آہستہ مدینے سے باہر چلے گئے۔ پہلے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا مال بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ نماز چھوٹتی گئی۔ پہلے ایک نماز فجر کی چھوٹی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، آہستہ آہستہ مغرب اور عشاء، حتیٰ کہ تمام نمازیں چھوٹ گئیں اور آخر کار آپ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے، جمعہ کی نماز پر آ گئے۔ آپ کے ریوڑ کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آپ مدینے سے باہر جا کر رہنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہو گئے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی کو، ان صحابی جن کے پاس بہت ریوڑ جمع ہو گیا تھا، ان کے پاس بھیجا کہ ان سے زکوٰۃ لے کر آئیں۔ تو وہ صحابی ان صحابی کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس پر ان صحابی نے کہا کہ آپ جائیں، میں خود نبی کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو وہ صحابی واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو ان صحابی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہہ دیا، تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ان سے معافی مانگی اور ان کو زکوٰۃ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی معافی عطا کر دی، مطلب کہ ان کو معاف کر دیا، لیکن ان سے زکوٰۃ نہ لی۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں اب تم سے زکوٰۃ نہیں لوں گا، اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اور آپ نے اس صحابی کو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا ہے بالکل صحیح رکھا ہے، اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلافت کا دور آیا۔ تو آپ ان صحابی نے بارگاہ ابوبکر صدیق میں بھی عرض کی کہ مجھ سے زکوٰۃ لی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب میرے نبی نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لی تو میں بھی آپ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان سے زکوٰۃ نہ لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں رو کر التجا کر عرض کی کہ مجھ سے زکوٰۃ لی جائے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہیں لی اور میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لی،
تو پھر میں آپ سے زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھا ویورز، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم ہر روز شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو تقوی، متقی اور نماز اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور جس حال میں رکھا ہے بالکل صحیح رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے کہ جو صحیح ہے اور جو غلط ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔